نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اب تک ہم اس سورہ مبارکہ کی 96 آیات پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 97 سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ الفاظ آتے ہیں آیت نمبر 97 میں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، آپ ہمارے گناہوں کے حوالے سے اللہ سے بخشش مانگیے۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم یقیناً ہم خطا کار تھے۔ یعنی گناہوں کی بخشش کسی کے لیے کون مانگے گا؟ وہی مانگے گا جس نے خود بھی انہیں معاف کر دیا ہو، اس کا دل ان سے صاف ہو گیا ہو، اور اب اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے گا کہ اللہ، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اپنے گناہ کا یہ اعتراف کر رہے ہیں، تو اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے بخشش کی دعا کے حوالے سے درخواست کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا کہ میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ ناظرین، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مانگوں گا، اور کیوں کہا کہ میں جلدی مانگوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بھائیوں سے جرم ہوا تھا اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا۔ انہوں نے زیادتی کی تھی اپنے بھائی یوسف پر، اور حقوق العباد میں جو بھی گناہ ہو حقوق العباد کے حوالے سے وہ معاف نہیں ہوتا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، توبہ کے حوالے سے 4 شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ جب ایک شخص کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور مجھے اس پر توبہ کرنی ہے، تو سچی توبہ کے حوالے سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر واقعی نادم ہو، ایسی ندامت ہو کہ جو اسے بے چین کر دے، نادم ہو کہ مجھ سے یہ کیا ہوا، سچی ندامت ہو، سچا افسوس ہو کہ یہ میں نے کیا کیا۔ یہ ہے توبہ کی پہلی شرط۔ پھر سچی توبہ کے حوالے سے دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے کہ اللہ، اب یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ پورے خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 3، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی توبہ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بالفعل اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اس سے ثابت ہوگا کہ واقعتاً اس کی توبہ سچی ہے، دوبارہ گناہ کا موقع آیا پر اس نے وہ گناہ نہیں کیا۔ یہ سچی توبہ کی 3 شرائط ہیں، لیکن یہ 3 شرائط صرف اس حد تک ہیں جب تک کہ کوئی ایسا گناہ ہو جس کا تعلق حقوق اللہ کے حوالے سے کسی زیادتی سے ہو۔ اگر گناہ ایسا کیا ہے کہ جس کا معاملہ حقوق العباد سے ہے، تو پھر چوتھی توبہ کی شرط بھی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے جا کے اس کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اگر لوٹانے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کے پاس جا کے معافی حاصل کی جائے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کن کن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، میں نے اپنی نوکری کے دوران نہ جانے کن کن لوگوں سے رشوت لی ہے، یا میں نے اپنے کاروبار میں نہ جانے کتنے لوگوں کو ملاوٹ والا مال بیچا ہے، یا میں نے اپنے کاروبار میں
غلط ترازو سے نہ جانے کتنے لوگوں کو کم تول تول کر دیا ہے، تو پھر ایسے شخص کو علل اعلان سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اب وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرے، اس نیت سے کرے کہ جو بھی میں نے اس دوران حرام کمائی کی ہے، اللہ کرے کہ اس کے برابر وہ کمائی اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ تو بہرحال حقوق العباد میں معافی اسی وقت ہوتی ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، میں جاؤں گا، میں یوسف علیہ السلام سے ملوں گا اور دیکھوں گا کہ انہوں نے تمہیں معاف کیا کہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پھر میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، تب اللہ کے ہاں تمہارے لیے بخشش کی دعا کے قبول ہونے کا امکان ہے۔ تو کہا یعقوب علیہ السلام نے سوف استغفر لکم ربی، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بخشش اور کہیں سے نہیں ملے گی، ملے گی تو صرف اسی کے در سے، اور رحمت اور کہیں سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر رحمت ملے گی تو صرف اور صرف اسی کی ذات مبارکہ سے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب منظر بدلتا ہے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان چلتا ہے فلسطین سے اور جا کر داخل ہوتا ہے مصر میں۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اب یہ پورا خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو رہا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اور پھر جب وہ سب کے سب آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، آبا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس جگہ دی اپنے ماں باپ کو۔ وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جائیں آپ لوگ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو پوری طرح امن کے ساتھ، یعنی یہاں پر آ کر پورے امن کے ساتھ بس جائیں، آباد ہو جائیں، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کی عزت ہوگی، آپ کا اکرام ہوگا۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار اور خاص طور پر قحط کے زمانے میں جو انہوں نے خلق خدا کے حوالے سے فلاح و بہبود کا کام کیا، اور کس طرح ان کے لیے بڑے سلیقے کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ کیا اور خوراک بڑے سلیقے سے لوگوں میں تقسیم کی، تو بڑی ان کی عزت تھی مصر میں، اور ان کی وجہ سے پھر پورے خاندان کی بھی عزت تھی۔ تو فرمایا کہ پورا خاندان یہاں پر پورے امن کے ساتھ آ کر مصر میں آباد ہو جائے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا تخت پر۔ اب یہاں تخت کے اوپر جو والدین کو بٹھایا ہے، یہ تخت کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ اب رفتہ 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 حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت کا منصب مل چکا ہے، یعنی پہلے بادشاہ کے مصاحب خاص بنے اور پھر اپنے اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر عزیز مصر کا منصب حاصل کیا، اور اب اس کے بعد تخت پر بیٹھے ہیں، تو گویا تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو مصر میں بادشاہت مل چکی ہے۔ آگے ان کی دعا میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ فرمایا ورفع ابویہ علی العرش، اور انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور ان سب کے سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ ہے سجدہ تعظیمی۔ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب ہم کسی بھی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری شریعت میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا بیوی کو، اور بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن نہیں۔ شریعت محمدی میں توحید بہت زیادہ خالص صورت میں اب ہے، اور اس شریعت محمدی میں اب سجدہ تعظیمی تک کی اجازت نہیں ہے، جبکہ سابقہ شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ سجدہ کیا ان کے والد نے بھی
ان کی والدہ نے بھی اور ان کے 11 بھائیوں نے بھی۔ وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابت، اے میرے والد، ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ ہے اصل میں تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ سورج ہیں، والدہ چاند ہیں، اور یہ میرے بھائی 11 ستارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر آج دکھا دی ہے جو کہ میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور مجھ پر بڑا احسان فرمایا۔ اذ اخرجنی من السجن، جب کہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ محترم ناظرین، یہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم اخلاقی وصف سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے نکالا قید خانے سے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ بڑا احسان کیا اور مجھے نکال لیا کنویں سے، بلکہ قید خانے کا ذکر کر رہے ہیں، کنویں کا ذکر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس میں ان کا ایک خاص اخلاقی وصف سامنے آ رہا ہے۔ وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس وصف کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ يا ضياء الصدور، يا سراج البدور، أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں، صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن، ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے سب ہیں کہ اسی نے کائنات بنائی، مگر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مولانا محمد طاہر مدنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے جنت، اس لیے کیجئے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ اللہ کی عبادت، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم وقفے سے پہلے یہ بات پڑھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں اور سجدہ تعظیمی ان کے سامنے کیا۔ حضرت یعقوب نے، حضرت یعقوب کی زوجہ نے، یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ نے، اور ان کے 11 بھائیوں نے۔ محترم ناظرین، یہ نوٹ کیجئے کہ نیکی وہی نیکی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دے رکھی تھی تو وہ نیکی تھی،
اور اگر آج اللہ نے سجدہ تعظیمی سے منع ہمیں کیا ہے شریعت محمدی میں، تو اب نیکی یہی ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ اس نے توحید پر عمل کیا، معاذ اللہ، اس نے کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ قرآن پاک میں ابلیس کی یہ بات نہیں آئی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دین کے دشمن اس قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ مت کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ چاند کو، سجدہ کرو اللہ کو۔ تو لہٰذا آج نیکی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنا۔ تو اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ کا حکم تھا مدنی دور کے شروع میں کہ سجدہ کرو، نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، وہ اس وقت نیکی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ اب اگر کوئی سجدہ کرتا ہے بیت المقدس کی طرف تو اب گناہ کرے گا وہ، اس لیے کہ اب اللہ کا حکم تبدیل ہو چکا ہے۔ تو ہم کسی سمت کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اپنی اولاد کو مارنا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لا تقتلوا اولادکم، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری رضا کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی طرف سے تو ذبح کر ہی دیا تھا، وہ تو اللہ نے صرف امتحان لینا تھا اور اسماعیل کو بچا لیا۔ تو اہمیت کسی بھی فعل کی نہیں ہے، کوئی فعل نیکی نہیں ہے، کوئی فعل برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کسی فعل کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کسی فعل کو برائی بنا دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی، اس شریعت کے مطابق سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے وہ کام کیا ہے جو شریعت میں تھا، اور اب اس زمانے میں چونکہ اللہ نے منع کر دیا اس سے، اب ایسا کام کرنا منع ہے، حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ آپ کا والدہ محترمہ کا بھائیوں کا مجھے سجدہ کرنا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب کہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک اخلاقی وصف ہے۔ اگر وہ کنویں کا ذکر کرتے تو اپنے بھائیوں کو شرمندہ کرتے۔ تو کیسا اعلیٰ کردار ہے کہ انہوں نے ایسی بات کا ذکر نہیں کیا کہ جس سے بھائی شرمندہ ہوتے۔ لہٰذا کہتے ہیں قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا جب کہ مجھے نکالا قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور پھر جب وہ اس دیہات سے آپ لوگوں کو لے آیا میرے پاس، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے ایک پھوٹ ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اب یہاں پر بھی پھر ایک بڑے اعلیٰ اخلاقی طرز عمل کا مظاہرہ ہے۔ بھائیوں کی غلطی کا دفاع خود سے کر رہے ہیں کہ یہ شیطان نے شرارت کی تھی کہ اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ پھر پھوٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پھوٹ نہیں تھی، ساری کی ساری دشمنی یک طرفہ تھی۔ ساری کی ساری دشمنی اور یوسف علیہ السلام کے خلاف جو اقدام تھا اور ایذا رسانی تھی وہ تو بھائیوں کی طرف سے تھی۔ یوسف علیہ السلام کا تو پورا کردار ہی مظلومانہ تھا، لیکن وہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ معاملہ دونوں طرف سے تھا۔ یہ ہے کسر نفسی، یہ ہے اعلیٰ کردار، یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ بوتی جو کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے مل رہا ہے کہ بھائیوں کا ذکر کیا، ان کی غلطی کا ذکر کیا، لیکن دفاع ان کی طرف سے پہلے ہی کر دیا، اور اس میں
ساتھ اپنے آپ کو بھی شریک کر لیا کہ ہمارے درمیان جو پھوٹ تھی وہ اصل میں ڈالی تھی کس نے؟ مردود شیطان نے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا ہی باریک بین ہے اس کے لیے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بعض اوقات واقعات ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے واقعات بعض اوقات بڑی بڑی انقلابی تبدیلیوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ بظاہر چھوٹا سا واقعہ تھا کہ 10 بھائیوں نے جا کر اپنے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ کنویں میں ڈالنا کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بنا کہ نہ یوسف علیہ السلام کنویں میں جاتے، نہ وہاں سے وہ مصر پہنچتے، نہ وہاں پر ان کی صلاحیتیں بادشاہ کے سامنے آتی، نہ بادشاہ انہیں پھر وہ منصب دیتا اور اس منصب سے مزید ان کی لیاقتوں کا، ان کے سلیقے کا اور ان کی قابلیت کا اظہار ہوتا، اور نہ اس طرح سے وہ اس زمانے کے ایک متمدن ملک مصر کے بادشاہ بنتے۔ بظاہر چھوٹا سا واقعہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن وہ ہجرت عظیم انقلاب کی تمہید بن گئی، اور محض 8 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے۔ جب گئے تھے تو ان کے ساتھ چند 100 ساتھی تھے، اور جب واپس آئے ہیں مکہ تو اب ان کے ساتھ 10,000 قدسیوں کی جماعت تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے، بڑی چھوٹی سی ایک تمہید سے بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں ظاہر کر دیتا ہے۔ بظاہر ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ شر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے بڑے خیر برآمد کر دیتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت ہی باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ بظاہر ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ جن کا امکان تک نظر نہیں آتا۔ بظاہر ایسے اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کہ جو بے پناہ وسائل سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے حق کے علمبردار اپنے اسباب کی قلت کے حوالے سے انتہائی کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے اللہ کے دشمن لشکر وہ چھوٹے سے اللہ والے سرفروشوں کے ہاتھوں بہت بڑی شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ طالوت اور ان کے ساتھی تعداد میں کس قدر کم تھے۔ جالوت خود بھی بہت طاقتور پہلوان تھا، اس کا لشکر بھی ہر طرح سے تعداد میں بھی زیادہ اور مال و اسباب میں بھی زیادہ، وسائل میں بھی زیادہ، لیکن اللہ والوں نے پامردی دکھائی اور کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ہم پہ صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی اس جماعت کے ذریعے سے بڑی جماعت کو شکست دے دی۔ جالوت مقابلے کے لیے نکلا ہے، اس قدر بڑا پہلوان تھا کہ کوئی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی محض نوجوان ہیں، ایک لنگوٹیا جسم پر باندھا ہوا ہے، پورا لباس بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایک غلیل ہے جسے گوپیا کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے گوپیے کے ساتھ آ کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم کیا مقابلہ کرو گے جالوت کا، وہ تو لوہے کے لباس میں غرق ہے، جو اس کے پاس ہتھیار ہیں تمہارے پاس تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، تم کیا مقابلہ کرو گے؟
لیکن اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ کہنے لگے کہ میرے پاس میرا گوپیا ہے نا، یہ وہ گوپیا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پتھر مار مار کر ان شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جو میری بکریوں پر حملہ کرتے ہیں، میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ پتھر ڈالا ہے گوپیے میں اور اس کے بعد اس کو لہرا کر پھینکا ہے جالوت کی طرف، وہ پتھر اس کی آنکھ میں گیا ہے اور جالوت طلب کر گر کے مر گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت ہی باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ